बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान की सहरी ट्रांसमिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 8वां रोज़ा और इतनी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान गुज़र रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतें बरस रही हैं जो इस महीने के लिए ख़ास हैं। आज रोज़े और उसके रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद क्या हैं, मेडिकल साइंस इसको तस्लीम कर रही है। तो जो सुनहरी बात हम करते हैं तो आज का पूरा प्रोग्राम ही उसी ताल्लुक़ से सुनहरी बात ही होगा कि हम रोज़े के जिस्मानी भी, रूहानी फ़वाइद भी, और सबसे बढ़कर तो तक़वा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ज़रिया हमारे साथ मेहमान बिल्कुल मेहमानों को तारुफ करवा देते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे तो माशाल्लाह जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे उलमा से बिल्कुल उनका तारुफ हो चुका है, लेकिन जो आज हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं उनसे तारुफ करवाई देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती इशफाक मंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मैं ये कहूँगी कि आज का ये 8वां रोज़ा यकीनी तौर पर हम लोग इस अशरे के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ मोहम्मद अमान रसूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हम सनाने नात ख़ान हमारे साथ मौजूद होंगे, ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब, और फिर हाफिज़ ईशान इलाही सालवी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तिलावत कलाम पाक की तरफ बढ़ा जाए साहब साहब। जी बिल्कुल, क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान से। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इस्राईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स ومن أحياها
جزاک اللہ قاری صاحب. قاری ظفر علی سیالوی صاحب نے سورۃ المائدہ کی 2 آیات 32 اور 33 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ: اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا. اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. ناظرین کرام، آج کی حدیث پاک بھی جو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی اسی کی شرح کے طور پر اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہوئی. سنن ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آسمان اور زمین والے سارے کے سارے ایک مومن کے خون میں ملوث ہو جائیں تو اللہ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے. ناظرین کرام، یہ تو آج کی حدیث ہے، اور آج کا موضوع جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ روزہ اور اس کے جسمانی اور روحانی فوائد. قرآن مجید احادیث مبارکہ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتی ہیں؟ یقیناً یہ ایک دین فطرت ہے. اللہ رب العزت کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی ارشاد پاک میں، حکم میں، ترغیب میں، کسی مشورے میں انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے. وہ کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی حکمت سے خالی ہو، کسی خیر سے خالی ہو. اور روزہ تو فرائض میں سے ہے، اور یہ اتنی عالی شان عبادت ہے، اس کا اجر اتنا عالی شان ہے، تو یقیناً بے شمار فوائد جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی بندے کو حاصل ہوتے ہوں. بالکل ایسا ہی. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. روزے کا اہم ترین مقصد تقویٰ ہے، تو سب سے پہلے تقویٰ کے حوالے سے اس کا مفہوم اور اس پر روشنی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. آج 8واں روزہ ہے. جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ساری گفتگو خوشخبری ہے، اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور ان کی روح کو تسکین دینے کے لیے. اور جو حضرات روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے اس میں ترغیب بھی ہے، سبق بھی ہے، درس بھی ہے کہ جو چھوٹ گئے تو بعد میں قضا کر لینا، تو ابھی رکھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں جو رکھنا چاہ رہے ہیں، رکھ پا نہیں رہے. اللہ تو وہ اس پر جو افسوس کریں گے تو اللہ اس پر بھی اجر عطا کرے گا. جی بالکل. یعنی جب ہم دل کے اندر یہ بات لاتے ہیں کہ کاش میں یہ عبادت کر سکتا، جیسے بیمار لوگ ہیں، تو یہ کاش بعض دفعہ بہت بڑے اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے کہ وہ بھی رکھیں. جیسے ایک بزرگ حج کر کے جب واپس لوٹے نا، تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اور جیسے ہی ان کے چہرے کو اس نے دیکھا تو کہنے لگا، آہ کاش میں بھی جاتا. ہائے ہائے ہائے. تو اس اللہ کے ولی نے کہا، یار میرا جو ثواب ہے نا حج کا، وہ تو لے لے اور اس آہ کا ثواب مجھے دے. اللہ اکبر. تو یہ ہوتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، تو وہ بے بسی کی جو کیفیت ہے اور اس کے اندر یہ ادراک رکھنا کہ یہ عبادت مجھ سے نہ چھوٹتی، تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے. تو روزے کو اللہ نے جہاں فرض فرمایا اس کی استثنائی صورتوں کو بیان کیا، ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم روزہ رکھتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا اگر تم اس کا علم رکھتے. دیکھیں انسانوں کو پیدا کرنے والے اللہ نے
اور تمام علوم کو پیدا کرنے والے مالک نے روزے کی افادیت جو ہے اس کو اس صورت میں بیان فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو تو، اگر تمہیں ادراک ہو جائے. اور پھر اس کے ساتھ حضور پاک کے فرمان کو اگر ہم ایڈ کریں تو مزید چیز واضح ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جاتا کہ روزے میں کیا ہے، رمضان میں کیا ہے، تو یہ اس بات کی خواہش کرتے کہ کاش پورا سال ہی روزے رہتے، پورا سال ہی رمضان ہوتا. اب اللہ کا فرمان کہ اگر ان کو علم ہوتا تو یہ اس کی خیر کو جان لیتے اور روزہ نہ چھوڑتے. نبی پاک کا فرمان کہ اگر ان کو علم ہوتا تو یہ پورا سال ہی روزوں کو رہنا جو ہے نا وہ پسند کرتے. تو دیکھیں یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ تقوی پیدا کرتا ہے. تقوی کا مطلب ہے روح کو اپنے اصلی مقام سے آشنائی دلاتا ہے. جس طرح جسم اپنی فراوانی اور اچھی غذاؤں پر خوش ہوتا ہے تو روح بھی جو ہے وہ اپنے اصلی مقام سے خوش ہوتی ہے. اور روح جہاں سے آئی ہے وہاں غذائیں تو نہیں تھی، وہاں تو محبوب کا دیدار تھا، وہاں انوار تھے، وہاں پاکیزگی تھی، وہاں طہارت تھی، وہاں گناہ نہیں تھا. روح جہاں سے آئی ہے. اب جسم تو یہاں کی پیداوار ہے، یہاں یہ ساری چیزیں اور یہی کے لیے ہے، یہی کے لیے ہے. اب روح جہاں سے آئی ہے اس کو کچھ ایسے لمحے چاہیے جو جیسے آپ سفر کر کے اگر امریکہ بھی چلے جائیں نا تو آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے جو آپ کو جو ہے وہ پاکستان کی آپ کے شہر کی باتیں بتائے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، یار میرے وطن کی باتیں بتا رہا ہے. وہ روح خوش ہوتی ہے، روح خوش ہوتی ہے. تو اب روح عالم بالا سے آئی ہے جہاں انوار ہی انوار تھے، اور ان انوار کا ذریعہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، پاکیزگی ہے. اور وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے روزے میں رکھی ہیں. اور روزے کے ساتھ میں تقوی جو ہے وہ ملنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں قرآن کی تلاوت آپ کو جو ہے نا وہ مل ہی جاتی ہے. کچھ نہ کچھ آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، نگاہوں کو پاک کر لیتے ہیں، زبان سے بد کلامی اور برائی نہیں بولتے ہیں، غیبت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کی تسکین کا سامان کرتی ہیں. وہ حضرت مولانا روم نے بڑی خوب بات فرمائی تھی، کہا جانور جو ہوتا ہے، جانور وہ اپنی زبان کے ذریعے سے نشو و نما پاتا ہے، اور جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے کانوں اور روح کے ذریعے نشو و نما پاتا ہے. یعنی جتنی اچھی باتیں سنتا ہے، خوبصورت کلام سنتا ہے تو اس کے اندر وہ چیزیں اس کو جو ہے نا وہ بڑھاتی ہیں، خوبصورت کرتی ہیں. تو اس لیے یہ جو روزہ ہے یہ تقوی کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ روحانی منازل طے کرواتا ہے جو آپ باقی کاموں کے ذریعے سے نہیں کر سکتے. اس لیے کوشش کریں جو روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ اور اچھے طریقے سے اس کی جو شرائط ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کا خیال رکھیں. جو نہیں رکھ رہے ہیں وہ رکھنا شروع. وہی آگے ہم چلنا چاہ رہے ہیں. اولین مقصد جو قرآن کہہ رہا ہے اور اس سے بڑا مقصد تو روزے کا ہو نہیں سکتا، اور وہ تقوی ہے. اولین الٹیمیٹ مقصد اس کا یہی ہے. روحانی جسمانی فوائد سارے اس کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اللہ کے ہر حکم میں خیر ہی خیر ہے. کیسے رکھا جائے کہ ہم جو اللہ رب العزت بندے کو عطا کرنا چاہتا ہے ہم اس کو اس کے قابل ہو سکیں، وہ تقوی پا سکیں، وہ روحانی جسمانی فوائد پا سکیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم روزے کے مقاصد کو جب دیکھتے ہیں تو ہم صرف ایک مقصد کو فوکس کرتے ہیں، وہ ہے لعلکم تتقون. بے شک. جبکہ اس رکوع کو ہم پڑھیں تو آگے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے مقصد کو بیان کیا ہے. تو تقوی در حقیقت پہلے تو تھوڑی سی میں اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ تقوی کیا ہے. جی. اس تقوی کو ہم کہتے ہیں کہ خدا آگہی. میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، خدا آگہی. خدا آگہی یعنی کانشیسنیس آف گاڈ. جی. خدا کا شعور، خدا کی آگہی. وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے معاملات طے کرتے ہیں، ہم خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، ہم محفل میں ہیں، دوستوں میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، کاروبار تجارت کرتے ہیں، تو وہاں پر خدا کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا یہ در حقیقت تقوی ہے. اور اس لیے قرآن پاک میں تقوی تقریباً ہر دوسرے صفحے پر آپ کو کسی نہ کسی صیغے میں آپ کو یہ نظر آئے گا. کہیں متقی، کہیں تقوی، اور کہیں پر اور کسی لفظ میں استعمال ہوگا. تو اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے سماج کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ. جی. تو خدا آگہی در حقیقت یہی ہے
کہ آپ کبھی خود کو اکیلا نہ تصور کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں، تو آپ اکیلے نہیں ہیں. جی اگر آپ خلوت میں ہیں تو دوسرا آپ کے ساتھ خدا ہے. بے شک اگر دو ہیں تو تیسرا خدا ہے. بے شک جب آپ کسی انسان کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہیں تو اس بات کا یقین رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. بے شک. یہ جو احساس ہے اور اس کی ایکسرسائز روزہ کرواتا ہے. جی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم جب گھر میں اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی پانی نہیں پیتے، کبھی بھی کھانا نہیں کھاتے اور کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ایک جو پریکٹس ہے نا ہماری کہ اللہ دیکھ رہا ہے، در حقیقت تقویٰ یہی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح آپ روزے کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، آپ بالکل اسی طریقے سے آپ باقی زندگی کو بھی اسی طرح گزاریں جب آپ کا روزہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ بات ہو گئی. قرآن پاک پہ ہم تقویٰ پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے آگے بھی قرآن پاک کچھ بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اسی مقام پر ہی اسی رکوع میں آگے جا کر جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے حکم کو بیان کیا کہ بھئی جو اس مہینے کو پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، مریض ہے، سفر پر ہے تو اس کو رخصت دی گئی. پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا. اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے، جی اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا. اس سے آگے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم عدت کو یعنی اس کی تعداد کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم اللہ کے نام کو بلند کرو اوپر اس کے جو اس نے تمہیں ہدایت دی. اللہ اور اکبر. آخری بات جو بیان کی فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو. واہ واہ واہ. تو یہ قرآن پاک روزے کے مقاصد کو اس طرح بیان کرتا ہے. یعنی تقویٰ بھی روزے کا مقصد ہو گیا، جی اور اسی طرح اللہ کے نام کو بلند کرنا کہ اس نے اتنی بڑی دولت مسلمانوں کو عطا کی، اس نے ہدایت دی مسلمانوں کو، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بنو. ٹھیک. اب وہ شکر گزاری جو انسان کے اندر مسلمان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جب خود بھوک برداشت کرے گا تو دوسری بھوک کا احساس ہوگا، دوسرے کی پیاس برداشت کرے گا کہ دوسرے کی پیاس کا احساس ہوگا. در حقیقت یہ وہ شکر ہے کہ جو روزے کے ذریعے سے ایک مسلمان کی ذات میں اور اس کی شخصیت میں پیدا ہوتا ہے. صحیح. علامہ صاحب، جب ہم لوگ تقویٰ اور پرہیزگاری کا ذکر کر رہے ہیں تو ویسے میں ہماری نفسیات پر بھی اس کا اثر انداز ہونا ہم دیکھتے ہیں. روزہ ہماری نفسیات پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں پر اس کے بدنی فوائد ہیں، جہاں روحانی فوائد ہیں، وہاں پر نفسیاتی فوائد بھی ہیں. سب سے پہلے نفسیات پہ اثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جن چیزوں سے ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، ان میں وہ چیزیں حرام تو نہیں ہے، کھانا حرام تو نہیں ہے، پینا حرام تو نہیں ہے، وہ حلال چیزیں ہیں. یعنی ہم اپنے نفسیات پہ اتنا قابو پا لیتے ہیں، خواہشات کو اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں کہ جب ہم حلال چیز سے پرہیز کرنے پہ عادی ہو جاتے ہیں نفسیاتی طور پر تو حرام سے خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح کئی اور ایسی عادات ہوتی ہیں کہ جو ہم روزمرہ زندگی میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن روزے کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات اور نفسیات کو اس طرح چلانے پہ قادر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد وہ عادات یا مختلف طرق چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ بعض پان کے عادی ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ ان کی نفسیات اس بات پہ کنٹرول کر لیتی ہے کہ نہیں وہ چیز میرے لیے ضروری نہیں. بعض لوگ جیسے تمباکو نوشی کرتے ہیں، ان کو بھی اس قدر نفسیات پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اگر وہ چاہیں تو اس عادت سے چھٹکارا پا سکتا ہے. تو اس لیے روزہ ہماری نفسیات کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہیں وہ ہماری نفسیات پہ حاوی نہیں بلکہ ہم اپنی نفسیات پر حاوی ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روزے کے مختلف فوائد بیان کیے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے قربتاً الی اللہ ہونا شرط ہوتا ہے کہ یعنی میں اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. باقی اس کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اگر میں صرف یہ رکھوں کہ جو اس کے چونکہ نفسیاتی فوائد ہیں اس لیے مجھے روزہ رکھنا چاہیے تو نہیں، اس سے ثانوی حیثیت رکھنا چاہیے. اور دیکھیے پھر جیسے نفسیات کے حوالے سے ہے، ایک تحقیق میں پڑھ رہا تھا، وہ امریکن جو جان ہاپکنز یونیورسٹی ہے ان کی ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جن لوگوں کو نفسیاتی طور پہ ایک بیماری ہوتی ہے ڈیمینشیا،
اس میں الزائمر ہے کہ جس میں انسان کی سوچ یا یادداشت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے فاسٹنگ کی وجہ سے اس کی اس بیماری میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جو ہماری نفسیات پہ، ہماری یادداشت پہ، ہماری سوچ پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ جو ڈیمنشیا کا مریض ہے، یعنی خاص طور پہ جو الزائمر ہے، اگر وہ اسی چیز پہ عمل پیرا ہو جائے تو وہ دیکھے گا اس کی نفسیات اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ صرف فاسٹنگ اور روزہ رکھنے کی وجہ سے خود بخود اس بیماری سے باہر نکلتا چلا آتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ جو پچھلی امتوں میں تمام انبیاء روزہ رکھتے، ان کی امتیں ایک مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے جی، تو سال کے وہ بھی 36 روزے ہوئے، 36۔ اچھا، ہمیں 30 روزے ہمیں بھی دیے گئے لیکن ایک ہی ماہ دیا گیا، تو مقصد روزے وہ بھی 36 رکھ رہے ہیں، ہم 30 رکھ رہے ہیں، حکمت کیا ہے کہ جو ایک ساتھ رمضان دیا گیا کہ 30 روزے اکٹھے رکھے جائیں؟ اب دیکھیے اس کے اندر اگر حکمت، جیسے ہمارا آج کا ٹاپک بھی تھا کہ روزہ اور سائنس، ایک اور تحقیق ہے، وہ سائنسدان جسے 2016 میں نوبل پرائز ملا تھا کہ وہ جاپان کا تھا، ہاں جی، جو وہاں کی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ٹوکیو وہاں کا پروفیسر کہ یوشینومی ایشومی، جی ہاں جی ہاں، یعنی اس نے کینسر کا علاج دریافت کیا، اور حالانکہ کوئی اس نے میڈیسن نہیں دریافت کی کہ یہ میڈیسن کھا لو تو تمہارے کینسر کا علاج ہو جائے گا۔ اس نے کہا کیسے؟ وہ فاسٹنگ تھا، وہ کتنا کہ کم از کم 20 سے 27 دن کے درمیان آپ یہ کام کرو۔ اچھا، جو آپ نے کہا کہ 30 دن ہی روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیوں کیے، واہ واہ واہ، وہ کہتا ہے کہ 20 سے 27 دن آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے، دوا نہیں ہے۔ اس نے کہا علاج کیسے ہے؟ وہ ایسے کہ آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر مختلف خلیے ہوتے ہیں، جب انہیں باہر سے غذا نہیں ملتی ان خلیوں کو پروان چڑھانے کے لیے، تو ہمارے جسم کے اندر ہی وہ خلیے جو پہلے سے ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں، یا ہمارے جسم کے اندر گلے سڑے خلیے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، یا خراب ہو چکے ہوتے ہیں، کہ پھر وہ انہیں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اس بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ یقیناً اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی تو ویلکم بیک۔ صدائے رمضان کی سحر ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے اور گفتگو ہو رہی ہے روزہ، اس کے روحانی اور اس کے جسمانی فوائد کے حوالے سے۔ گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں جناب۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کعبہ،
تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلے یہ چند گام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو تب ہے کہ فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ سید صبی رحمانی صاحب کا بڑا شاندار، بڑا شور آفاق کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مفتی صاحب، دور ہے یہ سوشل میڈیا کا، اور سوشل میڈیا ایک گوگل پر کلک کریں تو وہ جس کی طرف علامہ صاحب اشارہ فرما رہے تھے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کہ 15-16 گھنٹے فاقہ کریں، اور اگر بھوکے پیاسے رہیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پراپر میل جو ہے وہ نہ لیں 15-16 گھنٹے۔ کوئی شخص اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ جی میں یہ میرے جسم کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے، اب تو گورے بھی کہہ رہے ہیں، جاپنیز بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر سب کہہ رہے ہیں، اس نیت سے روزہ رکھے تو اس کو روزے کے روحانی ثمرات مل سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کی نیت خالص اپنے دنیاوی فائدے کے لیے ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ فائدہ تو آپ کو ملنا ہے جب آپ پریکٹس اس کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن روحانی فیض کے لیے کیونکہ روح کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، تو روحانی ثمرات کے لیے آپ کو نیت میں اللہ رب العالمین کی رضا رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس امت سے بڑی محبت فرماتا ہے، جیسے آپ نے سوال فرمایا نا کہ 30 روزے دیے گئے اور باقیوں میں 3 روزے تھے یا چند روزے تھے، ایام بیعت کے جو 3 روزے، تو معاملہ اس میں ایک وجہ اور ایک حکمت، ویسے تو حکمتیں بے شمار ہیں روزے کے اندر، ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر عثمان تیجانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا طب جتنی ترقی کرے گی اور جس قدر جدید تحقیق کرے گی، ہر تحقیق میں نیا فائدہ روزے میں اس کو نظر آئے گا۔ اچھا، واہ واہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ روزے کے فوائد کو سب نے بیان کر دیا، طب محدود ہے، روزے کے فائدے محدود نہیں ہیں، یعنی جس کو رب خیر کہے تو بتائیے اس میں محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سائنس جتنی صحیح سمت میں تحقیق کرتی رہے گی
حق کے قریب ہوتی رہے حق کے گی. قریب ہوتی رہے گی اور اس کو مزید کوئی نیا فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جی ہاں. تو اب 30 روزے اس امت کو اس لیے عطا کیے گئے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جتنی خیر ساری امتوں کو عطا کی ہے اس کا مجموعہ اس امت کو عطا کیا. سبحان واہ اللہ، واہ سبحان واہ. اللہ رب العالمین نے وافر بھلائی اس امت کو عطا کی ہے. جی. وہ رب ان سے محبت کرتا ہے. جی. مجھے بتائیے جب وہ محبت کرتا ہے تو عمل میں اسی کی رضا شامل ہونی چاہیے. یعنی ہمارا مقصد رب کو راضی کرنا چاہیے، باقی چیزیں ہمیں انشاءاللہ تعالی قدم قدم پر اللہ عطا کرنا شروع کر دے گا. بے شک. لیکن ہمارا معاملہ عجیب ہے. ہمیں اگر کوئی ڈاکٹر آ کے کہہ دے نا یہ کام نہیں کرنا ورنہ تم مر جاؤ گے یا پھر تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تو ہم جو ہے اس کے قریب ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اچھی بات ہے، ڈاکٹر کا کہنا بھی ماننا چاہیے، لیکن ڈاکٹر کے رب کا کہنا بھی ماننا چاہیے. واہ واہ واہ. اللہ کا کہنا بھی ماننا چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم روزے رکھو تاکہ تمہیں بے شمار دینی دنیاوی فائدے حاصل ہو. امانت رسول صاحب اس حوالے سے بالکل. ذریعہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ روحانی فوائد تب حاصل ہوتے ہیں کہ جب ساری دنیا کہے کہ نہ رکھو روزہ، جدید دنیا کہے کہ روزہ نہ رکھو، میڈیکل سائنس بھی یہی کہ کہے نہ رکھو، لیکن وہ پھر بھی روزہ رکھے تو واہ پھر واہ روحانی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں. خوبصورت بات. واہ واہ. تو اصل یہ جسے مد نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ ابدیت کا تعلق ہے، بے شک. اور اللہ کی طرف سے جو ہمیں حکم ہوگا ہم نے سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، ٹھیک ہے. تو اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے. اللہ پاک اب قتال کا بھی تو حکم دیتا ہے نا، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم جی ہاں. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. کہ انسان کا تو مزاج ایسا ہے نا کہ ممکن ہے کہ وہ جس کام کو اپنے لیے پسند کرے وہ نقصان دہ ہو، جسے ناپسند کرے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو. جی ہاں. یہ تو قرآن پاک نے پہلے بیان کر دیا. ٹھیک. تو جنگ میں قتال میں لڑنا ہوتا ہے، خون بہتا ہے، انسان کی جان جاتی ہے، اس میں تو کوئی ظاہری طور پر فوائد نظر نہیں آتے، جی ہاں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. جی ہاں. یہ بنیادی بات ہے. یقیناً. علامہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں روزے کی مزید کیا حکمتیں ہیں؟ جی، سومو تصحوا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ صحت مند ہو جاؤ. اب یہاں پہ صحت یہ نہیں کہا کہ صرف روحانی ملے گی، اس میں یہ ہے کہ روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، اور انسان کے لیے نفسیاتی بھی ہے. یعنی مطلقاً تصحوا کا لفظ آپ نے واہ، استعمال فرمایا. بہت یعنی اچھی. صحت کی تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں. اور اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں بے کرتا. شک. اور پھر اس میں اور ہمیں جو کھانے پینے کے آداب ملتے ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان کا جو معدہ ہے وہ اصل میں بیماریوں کی آماجگاہ بنتا ہے. اگر تو آپ کا معدہ ٹھیک رہے تو آپ باقی امراض سے بھی بچے رہتے ہیں، لیکن جب معدہ خراب رہے تو آپ کے اندر اور قوت مدافعت کم ہونے کے بعد امراض کا حملہ ہوتا ہے. اب اس حوالے سے ہمیں شریعت نے کہا کہ ہر وقت اپنے معدے کو بھر کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اگر کھا پی بھی رہے ہیں، یہ روزے کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، پھر روزے کی طرف آؤں گا، کہ اگر روزے کے علاوہ بھی کھا پی رہے ہو تو اس میں یہ ہے کہ 1/3 ایک تہائی جو ہے وہ کھانے سے بھرا ہونا چاہیے، 1/3 ایک تہائی پانی سے بھرا ہونا چاہیے، اور 1/3 ایک تہائی جو ہے اس میں ہوا کی گزرگاہ یعنی خالی ہونا چاہیے. ابھی اس لیے کہا گیا کہ بھوک کچھ باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں، وہ تو ہم تو ہوا کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتے نا کھاتے ہوئے. ہماری مزاج ہی ہو گئے کہ ہم ہوا کے لیے تو بالکل جگہ نہیں چھوڑتے. وہ شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ نفسیات لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ آخری دفعہ مل رہا ہے. جی ہاں، کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے گا. آخری کھانا. ہاں جی، ایسا ہی. یا پہلا کھانا ہے یا پہلا کھانا ہے. جی ہاں. جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم اپنے جسم کی صحت کے حوالے سے دیکھیں، جو سارا سال ورک کر رہا ہوتا ہے انسان کو بھی اگر مسلسل آپ کام پہ لگائے رکھیں کہ تھک جاتا ہے. جی ہاں. تو اسی طرح جو ہمارے جسم کے آرگنز ہیں وہ بھی تھک جاتے ہیں، اس لیے معدے کو بھی آرام کی ضرورت ہے، جگر کو آرام کی ضرورت ہے، لبلبا ہو یا ہمارے گردے ہوں انہیں آرام کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک فطرتی نظام بنایا ہے. ایک اوور ہال ہو جاتا ہے وہ پورا بالکل ایسا ہی سسٹم آپ کا. بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس انسان
انسان کو بتایا, جیسے ہم نے دنیا میں نظام بنایا ہے کہ ویکنڈ بنا لو, کہ ویکنڈ اس لیے بنایا ہے کہ جسے سارا ہم ہفتہ استعمال کرتے ہیں, اچھی بات. یہ اب ان 2 دنوں میں ذہنی طور پر جسمانی طور پر جو ہے ریلیکس ہو جائے. لیکن یہ بھی جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ہم نے سارے کام اس ویکنڈ کے لیے رکھے ہوتے ہیں کہ وہ جس دن ہمیں ریلیکس کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ سارے کام اس دن ہم. سر اس کو گھر پہ بھی تو رہنا ہے نا. ہاں جی, نہیں گھر میں رہنا تو ٹھیک ہے, مگر ہم وہ سوچتے گھر کے کام نہیں کرے گا تو گھر پہ رہے گا کیسے بیچارہ. ویکنڈ پہ یہ بھی ضروری ہے. صابر صاحب, آپ جم کر افطاری کرنا پسند کرتے ہیں یا جم کر سحری کرنا پسند کرتے ہیں؟ آپ افطاری میں اگر میرے ساتھ ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ میں کتنی افطاری کرتا ہوں. مختصر ہوتی ہے یا پیٹ بھر کے ہوتی ہے؟ بھائی اسی ریشو سے ہوتی ہے جتنی میری ساری ہوتی ہے. نہیں, سحری میں تو آپ کا بڑا نپت اللہ انداز ہوتا ہے, لیکن کیا افطاری میں پکوڑے مسٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نہیں, پکوڑے نہیں کھاتا بالکل. میں شوقین ہوں بہت, یہ بات امانت رسول صاحب. وہ پکوڑا آپ کی نفسیات پہ حاوی نہیں ہوتا؟ حاوی, اب دیکھیں گلا خراب یہ وہ سب اس سے بچنے کے لیے میں شوقین ہوں بہت پکوڑوں کا, لیکن رمضان میں نہیں کھاتا بالکل. ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. دیکھتے رہیے صدائے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. صدائے رمضان کی ساری ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. یہ سیگمنٹ ہمارا انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے. سنہری بات جو ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ صابری صاحب شیئر کرتے ہیں کہ کیا آج کی ہماری سنہری بات ہوگی. لیکن سنہری بات کی طرف بڑھنے سے پہلے جناب نعت کی طرف بڑھیں. سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ. بڑا چاہ اے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی کدی آوو تے اکھاں تے بٹھاواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ. کدوں سورت دکھاؤگے کدوں حسرت مٹاؤگے کتے ویکھن تو پہلو ہی مر نہ جاواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ. نہ گھر وچ آسرا کوئی نہ بیٹھ
जगह कोई न घर विच आसरा न बैठण दी जगह कोई मैं केड़े मान ते घर विच बुलावा या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिना दीदार नहीं दारू कोई आज़म दे दर्दां दा बिना दीदार नहीं दारू कोई आज़म दे दर्दां दा मैं कर कर वेखियां लखां दवावां या रसूल अल्लाह जे आखो ते मदीने में भी आवां या रसूल अल्लाह। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, वक्त है सुनहरी बात का, और आज की सुनहरी बात है जमाई लेने के हवाले से। और ये है तो फितरी अमल, लेकिन गैर इरादी तौर पर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसे रोका नहीं जा सकता। कोशिश की जाए तो इंसान इस जमाई को रोक सकता है। हमने देखा है अक्सर कि एक शख्स अगर किसी बज़्म में बैठे हैं और एक शख्स जमाई ले रहा है तो दूसरे पर भी उसका असर आता है, बिल्कुल ऐसे वो दूसरा भी फौरन जमाई लेने लगता है। तो है फितरी अमल, गैर इरादी है, एक दूसरे को देखकर भी होता है। और आका अलैहिस्सलाम इस हवाले से सही बुखारी में हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छींक को पसंद करता है। जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जब जमाई आए, जमाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं करता, इसलिए कि ये शैतान की तरफ से होती है। और जब इंसान जमाई लेता है, जमाई के लिए मुंह खोलता है, तो सरकार ने फरमाया शैतान हंसता है, इंसान पर खुश होता है। एक और हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है कि जब नमाज पढ़ो ख़ास तौर पर, तो उस वक्त जमाई आने से रोको, इसलिए कि जमाई शैतान की तरफ से होती है। और जब इंसान जमाई लेता है, जमाई लेने के लिए मुंह खोलता है, तो शैतान मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है, वसवसा अंगेज़ी करता है और हंसता है, खुश होता है, नमाज को भुलाता है। ये है आका अलैहिस्सलाम का फरमान और जो दीन शरीयत हमें बता रही है। मेडिकल साइंस अभी इसकी रिसर्च में है। जो रिसर्च सामने आई है उसमें मेडिकल साइंस कहती है कि जमाई किसी बीमारी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, अलामात हो सकती हैं किसी बीमारी की, सुस्ती की वजह से, नींद की वजह से, बोरियत की वजह से। और इंसान की जब नींद पूरी ना हो रही हो, इंसान कम ख्वाबी का शिकार हो, तो भी जमाई आती है। और जमाई आने से इंसान के पट्टे खिंचते हैं, नर्व सिस्टम इंसान का डिस्टर्ब होता है, खिंचाव जिस्म में तनाव पैदा होता है। इसलिए इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मेडिकल साइंस भी कहती है कि जब जमाई आए तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि रोके। अगर नहीं रुक सकती तो मेडिकल साइंस कहती है कि उस पर जमाई लेते हुए मुंह खुला न रखे, बल्कि मुंह पर हाथ रख लिया जाए। तो मेडिकल साइंस हमें ये बात आज बता रही है। मेरे आका ने हमें ये बात आज से 1400 साल पहले बता दी थी। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ کلام شامل کرتے ہیں اور ہمارے ہاں تو جمائی کا آنا بہت معمولی ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور ممکن بھی نہیں ہے۔ اتنے انٹرسٹنگ ٹاپکس اور علماء کی گفتگو اتنی شاندار ہوتی ہے ذریعات کہ ہم ایسے یہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں ہم لوگ، جب ہم بھی تو بلکہ گفتگو اس ہو پہ رہی ہے تو بڑا اٹینٹیو رہنا پڑتا ہے۔ آنکھیں کھول کر بیٹھتے ہیں، کان کھول کر ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ حافظ ذیشان الہی سیالوی، بسم اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سبحان اللہ۔ سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جی ویلکم بیک ناظرین، صدائے رمضان کی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیگمنٹ انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے، بڑا خاص ہوتا ہے، اور اگر میں بھول جاؤں تو ہمارے علماء کرام مجھے یاد دلا دیتے ہیں کہ ذریعہ میری مسجد کا سیگمنٹ آج کون سی مسجد ہے۔ جو جناب آج کی مسجد ہے مسجد جتوئی، جی ہاں، اور اس مسجد کو جو وزٹ کروا رہے ہیں وہ ہیں ذوالقرنین اعظم صاحب۔ تو دیکھیے کہ یہ مسجد کتنی خوبصورت ہے، کیسی دکھتی ہے، کہاں پر واقع ہے۔ جتوئی میں واقع مسجد سکینۃ الصغریٰ خوبصورتی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔
इस मस्जिद का संगे बुनियाद 31 जनवरी 2006 को सादात खान के चश्मो चराग अमेरिका में मुकीम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस्माइल शाह बुखारी ने रखा और मस्जिद का नाम अपनी वालिदा और फूफी के नाम से मंसूब किया। मस्जिद को 1.5 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया। इसका नक्शा तुर्की से बनाया गया और मस्जिद का मटेरियल भी तुर्की से मंगवाया गया। मस्जिद की खत्ताती और नक्शो निगार बनाने वाले भी तुर्की से बुलवाए गए। मस्जिद की तामीर को पाया तकमील तक पहुंचाने में तुर्की के इंजीनियर्स ने अहम किरदार अदा किया। इस मस्जिद का रकबा 52 केनाल है और इसके मीनार 55 मीटर बुलंदी पर मुश्तमिल हैं। इस मस्जिद में 4000 नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की खूबसूरती के चर्चे पूरे पाकिस्तान में हैं और लोग इसे दूर दराज से देखने के लिए आते हैं। इस मस्जिद की खास बात यह है कि इसे जदीद सोसाइटी तर्ज पर जलजला प्रूफ बनाया गया है। मस्जिद के सहन में पौधों से लिखे गए अल्लाह और मोहम्मद के नाम मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं और मस्जिद के साथ मौजूद मदरसा जामिया मदीना सुल्तानुल उलूम में दरसी निज़ाम और असरी तालीम, इंग्लिश मीडियम और MA तक की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं और इसमें जदीद कंप्यूटर सेक्शन और प्रैक्टिकल लैब भी मौजूद है जहां तलबा को जदीद तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाता है। मस्जिद में 55 के करीब मुलाजमीन अपनी ड्यूटी देते हैं और मस्जिद के सारे अखराजात डॉक्टर इस्माइल शाह खुद बर्दाश्त करते हैं। मस्जिद सकीनतुल सुगरा की खूबसूरती और तामीर खिलाफत उस्मानिया की अक्कास है, जिसकी तामीर में तुर्क इंजीनियर्स ने कमाल महारत से मेहनत करके इस मस्जिद को एक मॉडल बना दिया है। मस्जिद तुर्क इंजीनियर्स का शाहकार है। मस्जिद के नक्शो निगार और फन्ने खत्ताती दिलकश है। वाकई मस्जिद को दिल से बनाया गया है और इस इलाके की पहचान बन चुकी है। मस्जिद और मदरसे में जारी दीनी और दुनियावी तालीम से गरीब अफराद के बच्चे भी इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं और कई बच्चों ने बोर्ड में नुमाया पोजीशन भी हासिल की है। कैमरा टीम के हमरा जुल्कुनैन आजम, सुनो न्यूज, जतोई। भाई बहुत खूब और माशाल्लाह बड़ी ही जी, प्यारी क्या मस्जिद। एक शाह साहब खुद माशाल्लाह उसका इंतजाम संभाले हुए और बड़ी शानदार मस्जिद है माशाल्लाह। अल्लाह ताला माशाल्लाह। शाह साहब को अजर अता फरमाए, आमीन, उसका आमीन। पूरा इंतजाम संभाले हुए हैं। अल्लाह ताला बहुत बरकतें बड़ी अता फरमाए। खुशनसीबी है बड़ी। इतनी बड़ी मस्जिद को मकसद लेकर चलना। जी। 52 कनाल बता रहे हैं जी, और फिर उसकी खूबसूरती का ख्याल रखना। उसमें लग रहा है कि उनका पूरा ज़ौक़ और शौक़ बहुत और खुलूस शामिल है। और ये वैसे भी इस्लाम को मकसूद है, यानी जब से इस्लाम बना है सबसे पहले जो चीज़ बनाई जाती थी वो मस्जिद ही मस्जिद की होती थी। तामीर होती है। यानी हिजरत करके मदीने आए तो कुबा बनी, फिर मदीने शहर में गए तो मस्जिद नबवी नबवी बनी। और फिर जहाँ भी इस्लाम पहुँचा है सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती थी कि वहाँ मस्जिद मस्जिद बनाई तामीर जाए। की जी हाँ, जाए। जी हाँ। तो जनाब ये सेगमेंट तो आपको बहुत पसंद आया। अब कुछ लोग एक और सेगमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं और वो होता है ख्वाब की ताबीर के हवाले से। मोहम्मद जुनैद साहब हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है। ख्वाब में ये देखते हैं कि मैंने ख्वाब में नया घर देखा है और नए घर के अंदर वो दाखिल हुए हैं अपनी बीवी के साथ। साबरी साहब ज़रा ताबीर तो बताइए इसकी। जुनैद साहब माशाल्लाह अच्छा ख्वाब है ये। और शेख अब्दुल गनी नाबलिसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर इन्होंने ये नया घर देखा है और अहलिया के साथ बता रहे हैं कि देखा है, तो अगर अहलिया के साथ देखा है तो यकीनन अपना घर देखा है कि ये हमारा घर है और नया घर देखा है और मुकम्मल हुआ हुआ। ज़ाहिरी बात है वाइफ को तो तभी लेके जाएंगे दिखाने जब बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। तो इससे ये लगता है कि उन्होंने ख्वाब में ये देखा है कि ये मेरा घर है, नया घर। तो हज़रत शेख अब्दुल गनी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि ये ख्वाब बहुत अच्छा है, इस ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी है। अगर उसने अपना घर ख्वाब में देखा है, नया घर देखा है, तो अगर फ़कीर है तो गनी हो जाएगा, माल आएगा बहुत ज़्यादा। और कहते हैं कि अगर वो किसी गम में मुब्तला है, किसी परेशानी में है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ख्वाब के सदक़े उसकी अलामत दिखा रहा है कि उस गम से उसको निजात मिलेगी, उस परेशानी से निजात मिलेगी। और ये भी लिखा कि अगर कोई शख्स ये नया घर ख्वाब में देखता है तो वो अगर किसी मासियत में, किसी गुनाह में मुब्तला है, तो वो उस गुनाह से भी अल्लाह ताला उसको
मुख्तसर ये कि छुटकारा अता हर करे। सूरत में माशाल्लाह नफ़ा ही हर नफ़ा है। सूरत से दुनिया में इल्म में वसअत होगी, गनी होगा, माल होगा, इल्म आएगा, तो हर एतबार से ये और परेशानियों से छुटकारा होगा, फिर वसअत मिलेगी। किसी मासियत में अगर मुब्तला है, अल्लाह ना करे तो वो उस मासियत से भी उसको चले निजात जुनेद साहब, अल्लाह ताला मिलेगी। आपके लिए ये अल्लाह मुबारक करे, मुबारक जुनेद करे। साहब, आपके हाँ, लिए बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल मुबारक ऐसा करे। ही है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। बिल्कुल मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं, जो हम बात कर रहे थे रोज़े के हवाले से कि रोज़ा कहते हैं जिस्म की ज़कात है, इस एतबार से इसको किस तरह से देख रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद यस्सौम, कि हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात वो रोज़ा है। बेशक। तो इसको ज़कात इसलिए कहा गया है कि ज़कात ज़ाहिर सी बात है मैल को दूर करता है। जी हाँ। तो जिस्म और रूह के अंदर जो मैल हम अपने आमाल और किरदार के ज़रिए और अपने ही करतूतों के ज़रिए डाल लेते हैं, तो ये रोज़ा वो तोहफ़ा और इनाम अल्लाह ने अता किया है कि वो दोनों चीज़ों को दफ़ा ये कर रूहानी फ़ायदों में, रूहानी फ़ायदा भी और जिस्मानी फ़ायदा भी। ठीक है। यानी डॉक्टरों की आप तहकीक देखें, अब आप सिर्फ दिल की तहकीक को देखें ना, आजकल क्योंकि ब्लड प्रेशर के अमराज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, जी हाँ। और इसी तरह दिल के अमराज, शरियानों का सुकड़ जाना, वैन का बंद हो जाना, ये अब बहुत सारे वाक़यात इसके सामने आ रहे हैं। तो रोज़ा वो तोहफ़ा और इनाम है, इसके ज़रिए डॉक्टर कहते हैं कि जो शरियानें हैं ये सुकड़ती नहीं है। सुकड़ती क्यों है कि जब हम ग़िज़ाएँ खाते हैं तो खून के अंदर जो ग़िज़ाइयत के ज़र्रे होते हैं वो तहलील नहीं होती। यानी आपने कुछ खाया, फिर 4-5 घंटे के बाद और कुछ खा लिया, तो वो ग़िज़ाइयत ज़र्रे जो हैं वो खून के अंदर रहते हैं, वो फिर वैनों की जो दीवारें हैं उनके साथ चिपक जाते हैं, जिससे फिर बाद में ये वैनें बंद हो जाती हैं और प्रॉब्लम आ वो जाती जो है। सरकार ने फरमाया कि रोज़ा जो है वो रोज़ा रखो और सेहतमंद हो जाओ। सेहतमंद है, ये कितनी बड़ी बात है। डॉक्टर ये कहते हैं कि जब आप दिन में भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो वो ग़िज़ाइयत ज़र्रे जो हैं वो तहलील हो जाते हैं। अगले खाने से पहले पहले वो तहलील हो जाते हैं और खून की रवानी जो है वो बिल्कुल मुसलसल ठीक रहती है, जिससे आपको फिर ये बाईपास नहीं करवाना पड़ता। तो बेहतर है ना कि ये रोज़ा ही रख लें। 14 गोलियां खाना पसंद है, रोज़ा रखना नहीं पसंद है। उसमें हम बहाने बनाते हैं, मुझे भूख बड़ी लगती है, प्यास बड़ी लगती है। तो मियाँ ये भूख प्यास अल्लाह पाक ने अगर तुम्हारे लिए रखी है तो इसमें बड़ा अजर भी है और बड़ी सेहत भी है। और इसके अलावा जो आजकल बहुत बड़ी तकलीफ चली हुई वो पट्ठों के अमराज है जी। जब आप रोज़ा रखते हैं तो खुलियों के अंदर जो माए की कसीर तादाद होती है वो ज़रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से पट्ठों के ऊपर दबाव कम पड़ता है और पट्ठों की जो खिंचाव की तकलीफ है जो आजकल बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाती है, पट्ठे रिलैक्स हो जाते हैं। लिहाजा रोज़ा रखें, आपकी तबीयत रिलैक्स रहेगी, वरना फिर आप इधर उधर भागते रहेंगे। लेकिन रोज़े में वही बात जो आप फरमा रहे थे, सहर इफ्तार जो है वो ज़रा एहतियात से किया करें। ये ना हो कि जो 12 घंटे में खाना था वो 1 घंटे में खा के बैठे हो और फिर जो है ना वो करवटें बदलते रहें कि ये कब जो है ना। उसमें किबला एक नीयत ये भी होती है ना कि रमज़ान का महीना है और रमज़ान होनी चाहिए हम सब की, कि रमज़ान का महीना है और इसकी क़ज़ा जो है ना, अगर इसका रोज़ा छूट गया तो पूरा साल भी ये फजीलत नहीं रोज़े की। फरमाया गया कि एक रोज़ा अगर रमज़ान का छोड़ दिया, पूरी जिंदगी भी नफली रोज़े रखे तो उसके बराबर नहीं हो। तो ये नीयत भी हमें रखनी चाहिए, अल्लाह ताला इसका अजर दे। अमान रसूल साहब, इसी मामले पर आप भी रोशनी डालिएगा कि रोज़ा जिस्म की ज़कात है, किस तरह देखें हम इसे? देखिए, कुरान पाक में हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का जहाँ पे ज़िक्र आता है तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत याहया के बारे में फरमाया कि हमारी तरफ से उनको 2 चीज़ें मिली, एक तो हनान और एक ज़कात या ज़का हम कहते हैं इसको। तो हनान का जो मतलब है वो है नरम दिली। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम बहुत नरम दिल थे। उनके बारे में जो रवायात हमें मिलती हैं वो यही है कि आप अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा गिरियाज़ारी करते थे। और ज़का का मतलब होता है पाकीज़गी, एक तहारत, प्योरीफिकेशन। तो ज़कात बुनियादी तौर पर पाकीज़गी है, प्योरीफिकेशन है। यानी आप जब रोज़ा रखते हैं तो गोया कि आप अपने वजूद को पाक और साफ़ करते हैं। ठीक है। और जो कसाफत जिसको हम कहते हैं,
جو انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے اور کھانے سے پینے سے اور مختلف ذرائع سے، تو روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کو پاکیزگی اس کو عطا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، روزہ اس حالت کا نام ہے کہ جس میں انسان ان جائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، وہ جائز کام کہ جو روزہ نہ ہو تو انسان پر وہ جائز ہوتے ہیں، وہ انسان کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہیں کھاتا، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میں یہ صفت پیدا ہو، یعنی کہ بندہ بھی نہ کھائے اور اس کی جو پریکٹس ہے اور اس کی ریاضت ہے وہ یہ ہو۔ واہ واہ۔ اور آپ اسی طرح دیکھیے کہ رات کا جاگنا جو ہے، رات کی عبادت، وہ بھی اس لیے کہ سینتم ولا نوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی نہ اسے نیند۔ بے شک، تو بے شک۔ اللہ کی صفات دو طرح کی، ایک وہ صفات ہیں کہ جو اس کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ جس کا ہمیں حکم ہے کہ اس کی جھلک اور اس کا عکس اپنی ذات کے اندر پیدا کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح رب نہیں سوتا، اس طرح بندہ بھی رات کو کچھ دیر کے لیے جاگے اور اس کی بارگاہ میں آئے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کھاتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی نہ کھائے تاکہ یہ جو فاصلے ہیں یہ سمٹ سکیں، اور یہ جو کثافت ہوتی ہے کھانے سے پینے سے، اس کا علاج ہو سکے اور روحانی طور پر بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور تقرب کا حقدار بھی بن سکے اور وہ اس قابل بن سکے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ صحیح۔ بہت سے لوگ ہیں علامہ صاحب جو روزہ بہت مشقت کے باوجود، یعنی بہت سخت گرمیوں میں ہم دیکھتے رہے ہیں، آپ کے مشاہدے میں بھی ہوں گے کہ جو روزہ نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ چیز اس پر کیسے رہنمائی کریں گے کہ ایک شخص ہے جس نے روزہ رکھنا ہے، وہ جو قبلہ نے فرمایا کہ جی ساری دنیا انکار کر رہی ہو، میں رب نے کہا ہے روزہ تو میں رکھوں گا، یعنی جس نے رکھنا اس نے تو رکھنا ہے، جس نے نہیں رکھنا آپ اس کو 100 تعبیریں دیتے رہیں، 100 تعویلات کرتے رہیں، سائنس کی آپ اس کو گن گن کر بتائیں، کیا فوائد بتائیں، کیسے ہم کیا نیت ہو سکتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں؟ اب دیکھیے، اسی چیز کو معیار اگر قرار دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہم تک حدیث قدسی پہنچائی کہ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہوتا ہے اور اس لیے اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اب در حقیقت وہ جو انسان ٹال مٹول اگر کر رہا ہے کہ میں نہیں رکھوں گا، تو اسے یہی نہیں پتہ کہ اس کی جزا کیا ہے، وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ اور دوسرا ایک جناب صدیقہ طاہرہ بی بی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ ان کے خطبہ لمہ ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے بھی فرض قرار دیا ہے تاکہ لوگوں کے اخلاص کا امتحان لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اخلاص کو ماپنا چاہتا ہے تو اس کے لیے روزہ فرض قرار دیا، اس لیے کہ ہم اس میں ریاکاری نہیں کر سکتے۔ نماز ممکن ہے کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہو، خضوع خشوع میں زیادہ کر لوں، سجدہ طولانی کر لوں، مگر روزہ ایسا ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں بھی ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی میں مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ان چیزوں سے اجتناب کر رہا ہوں۔ بے شک، بے شک۔ اور یہاں پر میں ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا، جہاں پہ روزے کے دیکھیے ہم اتنے فوائد دیکھتے ہیں، تو شاید کوئی ہمارے ناظرین میں سے، سامعین میں سے کہے پھر جن ممالک میں قحط سالی ہوتی ہے، آپ افریقہ میں چلے جائیں، وہاں پر تو لوگ جو کھانے کو ترس رہے ہوتے ہیں، وہاں پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ غذائی کمی کا شکار ہیں، وہ پھر ان فوائد کو کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ دیکھیے فرق ہے، ایک ہے سٹارونگ، یعنی جہاں پہ قحط سالی ہے اور وہ غذا سے محروم ہے، اور ایک ہے فاسٹنگ، کہ جو ہم فاقہ کر رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ جس انسان کو یہ پتہ ہے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے بعد مجھے کھانے کو مل جائے گا، اس کی نفسیاتی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جسے یہی نہیں معلوم اللہ جانے 2 دن 4 دن ہفتہ مجھے کتنے دن کھانا نہیں ملے گا، اس کی نفسیاتی اور جسمانی کیفیت اور ہوتی ہے۔ بہت اچھی۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ دیکھو ان ممالک میں پھر وہ لوگ تو کھانا نہیں کھاتے، ان کو یہ فوائد کیوں نہیں حاصل ہو رہے، نہیں، وہ در حقیقت یہ فاسٹنگ نہیں ہے، وہ سٹاروئنگ ہے، یعنی وہ مسلسل جو ہے جو قحط سالی کا شکار ہے اور غذا سے
محرومی کا شکار ہے. اور مل جائے تو کھا لے گا. جی بالکل. یہاں تو سامنے موجود ہے, پھر بھی نہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, پھر بھی نہیں کھا رہا. بالکل. جی ہاں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اگر ہم روزے کو ایک اور میں زاویے سے عرض کروں تو یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا پھر روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر اور غریب کے درمیان ایک مساوات بھی قائم کی ہے. جی جی. کہ یعنی امیر ہے اسے تو ہر وقت کھانے کو بھی مل رہا ہے, پینے کو بھی اچھا مل رہا ہے, لیکن جب وہ کچھ دیر تک 8, 10, 12 گھنٹے وہ اس کے سامنے بھی وہ غذا ہوتی ہے وہ نہیں کھا سکتا, تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بھی ایک جو غریب جسے کھانے کو کچھ نہیں ملتا یہ جذبہ اور ایثار پیدا ہوتا ہے, اسے بھی ان نعمتوں سے مستفید کرواؤں. اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں امیر اور غریب کے درمیان ایک مساوات قائم کر دیتا ہے. جیسے یہاں غریب نہیں کھا رہا ویسے ہی امیر بھی نہیں کھا رہا. یقیناً. وقت ہو اگر تو نعت شامل کر لی جائے, ہمارے پاس وقت ہے. بسم اللہ جی. حافظ صاحب بسم اللہ. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا, لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا, پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا,
अक़सा तेरा कुछ नहीं मांगता, शाहों से ये शैदा तेरा जी वेलकम बैक नाज़रीन। सदाए रमज़ान साहब ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब वापस आए हैं तो सबकी यही ख्वाहिश है कि एक कलाम हो जाए तो गुलाम फरीद साहब। बस जाए अगर दिल में दिलाराए मदीना, बस जाए अगर दिल में दिलाराए मदीना, वल्लाह ये सीना मेरा बन जाए मदीना, बस जाए अगर दिल में। है यूं तो हर एक दिल में तमन्नाए मदीना, तमन्नाए मदीना, पर आई है किधर से ये सदा हाय मदीना, बस जाए अगर दिल में। जन्नत के नजारे की हवस हो जिसे ए दिल, जन्नत के नजारे की हवस हो जिसे ए दिल, वो शौक से एक मर्तबा देखा है मदीना, वो शौक से एक मर्तबा देखा है मदीना, वल्लाह ये सीना मेरा बन जाए मदीना। उस गुंबदे खज़रा की तरफ आँख उठाना, उस गुंबदे खज़रा की तरफ आँख उठाना, है तर्क अदब है दिल शेदाए मदीना, सर पर रखूं आज़म उस आँखों पे बिठा लूं, सर पर रखूं आज़म उस आँखों पे बिठा लूं, हाथ आए जो
चूँकि बात हो रही है रोज़े के हवाले से मुफ्ती साहब, अक्सर लोग ये सोचते हैं और कई के पास ये जवाब उन्हें नहीं भी मिल पाता, लेकिन कोशिश सबकी होती है कि वो लोग जो रोज़े रखना चाहते हैं, क़ज़ा रोज़े कितने कम अरसे के अंदर अंदर अदा कर दिए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पूरे पैनल की जो गुफ्तगू थी ये इस बात का तकाजा करती है कि कोई भी बंदा रोज़ा ना छोड़े। मजबूरी की सूरत अलग होती है, कोशिश करें कि ये ऐसी नेमत है कि अगला साल किसी को नसीब हो ना हो ये किसी को खबर नहीं होती। जी हाँ। रमज़ान करीम मिला है तो बाकी जितने रोज़े हैं वो आप मुकम्मल रखें। अलबत्ता ये कि जब रोज़ा छूट जाए तो फिर भी अल्लाह क्योंकि करीम है, मेहरबान है, मेहरबानी करता है और वो चाहता है कि बंदा अजाब से बच जाए, तो उसके लिए फिर क़ज़ा की सूरत हमें अता की गई है। रोज़ा छूटना कई किस्म का होता है, जैसे ख़वातीन के रोज़े छूट जाते हैं, दूध पिलाने वाली माँ के रोज़े छूट जाते हैं, इसी तरह हामला खातून को रुख्सत है उसके रोज़े छूट जाते हैं, मुसाफिर जो है वो रोज़ा छोड़ सकता है, मरीज़ तो मर्ज़ के अंदर फिर कई सूरतें होती हैं, बाज़ अमराज ऐसे होते हैं कि उसमें शिफा की कोई उम्मीद नहीं होती है, और इसी तरीके शेख फ़ानी जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा शख्स हो जाता है उसके रोज़े छूटते हैं। तो ऐसी सूरत में कि जब आप दोबारा रोज़ा बिल्कुल क़ज़ा भी नहीं रख सकते तो उसकी तो सूरत है फ़िदिये की सूरत कि आप उसका फ़िदिया अदा करेंगे। जब आपकी सेहत लौट आती है या आपका वो मखसूस पीरियड ख़त्म होता है तो फिर उसकी क़ज़ा जितना जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए, क्योंकि वक्त का पता नहीं है कि कब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो। तो इस्लाम कहता है कि जितना जल्दी हो। हाँ, अलबत्ता ऐसा शख्स है कि वो कमज़ोर है लेकिन रोज़ा रख सकता है तो उसके लिए ये फिर हिकमत अमली अता की गई कि वो छोटे दिनों में अपनी क़ज़ा कर ले, यानी जब सर्दी के अय्याम आ जाए उन दिनों के अंदर वो अपने रोज़े मुकम्मल कर ले। जो एज्ड हैं रोज़ा रख सकते हैं लेकिन लंबे रोज़े उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाते हैं या रोज़ा तोड़ देने का खतरा और खौफ होता है। इसमें तो एक फिदिये से बेहतर रोज़ा है। रोज़ा तो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना, फिदिया तो लास्ट स्टेज है कि जब आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं तो इस्लाम कहता है फिर भी आप फर्मा बरदारों में तो खड़े हो, फिर भी आप मानने वालों में खड़े हो, मुनकरीन में या इसरार करने वालों में या बिल्कुल जर्री लोगों में खड़ा होना इस्लाम पसंद नहीं करता है। अब इसके अंदर एक और बात भी नाजरीन को समझ लेनी चाहिए, ऐसा शख्स जो रोज़ा तोड़ देता है तो उसको फिर उस रोज़े की क़ज़ा भी करनी होती जब जानबूझ के वो रोज़े को तोड़ देता है। बाद दफा रोज़ा इस तरह भी टूटता है कि बीमारी गालिब आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो खुदा न खास्ता हादसा पेश आ गया, अब उसको पानी पिलाना जरूरी हो जाता है कि उसकी जो है ना वो डेथ होने के इम्कान भी आ जाते हैं। वो रोज़ा जो टूट रहा होता है उसका कफारा नहीं होता, उसकी सिर्फ क़ज़ा होती है। बाद में जब शिफा पा जाए तो वो उसका जो है ना क़ज़ा करे। जिसने जानबूझ के रोज़े को तोड़ दिया तो फिर उसके लिए है कि वो उसकी क़ज़ा भी करेगा बाकी दिनों में, और पे दर पे जो है वो 2 महीने के जो रोजे हैं 60 रोजे भी रखेगा। ये रोजा इतना कीमती है कि इसको अब देखें महफूज करने के लिए पेनल्टी है। हाँ, इतनी पेनल्टी रखी गई है, तो इस वजह से रखी गई है ना कि बंदा रोजा तोड़े ही ना। सही। मुफ्ती साहब, इसमें एक रहनुमाई थोड़ी सी मेरी और कर दीजिए कि किस साल की किसी भी महीने में क़ज़ा रोजे अदा की जा सकते हैं? जी बिल्कुल, उसके लिए जो है ना, यानी आप कोशिश करें कि अगले रमजान से पहले ये जो पिछले आपके जिम्मे हैं उसको अदा कर लें, ताकि जिस तरह आपने फरमाया कि वो सर्दियों के दिनों में रख ले ज्यादा। अच्छा, जो जुमला तो वही सरनामा है जो आपने फरमाया, ये तो अब मैं से जैसे नक्श हो गया मुझ पर के आपने जो फरमाया कि भाई कोई तौसीक करता न करता, अल्लाह के हुक्म से हम तो रोज़ा रखते कि इसी में हमें बिल्कुल खैर है। मेडिकल साइंस कहती है जी 15-16 घंटे का फाका करो, और नई तहकीक अभी जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि 2016 में आई, तो 15-16 घंटे का फाका तो जो है ना वो रिकमेंड कर रहे हैं कि ये करें। 21-21 घंटे के रोज़े स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में गुज़िश्ता सालों में रखे गए हैं। डेनमार्क, नॉर्वे आपका भी जाना रहता है, 21-21 घंटे के रोज़े हुए हैं। अब 3 घंटे उसमें इफ्तार भी है, सहर भी है, तरावी भी है, सारा सब कुछ। ये किस तरह जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है? अच्छा, एक बात तो मैं पहले इसकी वजाहत कर दूं कि यही ममालिक जिनके आपने नाम लिए यूरोप में, आज से जब रोज़े छोटे भी थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की बहस शुरू कर दी जाती थी कि ये कितना जुल्म है, एक शख्स को भूखा रखने का मज़हब कहता है कि भाई ये ना खाए ना पिए।
तो इस पर बड़ी वहाँ पर बहसें होती थी। अच्छा, तो लेकिन ये है कि अब जो मामला है, आप कीटो डाइट जैसे पहले आप लोगों ने आप हजरात ने डिस्कस किया कि वहाँ पर अब ये चीज़ें मुतारिफ़ हो रही हैं। जी जो हाँ। पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं, अच्छा मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही रमज़ान आता था ये बहस शुरू हो जाती थी, प्रोपेगेंडा कहिए, शोर शराबा। अच्छा, इवन कि हमारे अपने जो मुसलमान बहन भाई थे वो मेरे साथ उनकी बहसें होती थी। अच्छा, मैं वापस पाकिस्तान भी आ गया तो वहाँ से कॉलें आती थी और इस पर कि भाई ये रोज़ा क्यों रखा जाता है, इतना लंबा टाइम है। तो ये यानी हमारे यहाँ आपको पता है कि हम जल्द मुतासिर भी हो जाते हैं, हाँ। मुतालिया और इल्म की कमी होती है। जी हाँ, तो एक तो ये चीज़ है, देखिए इस्लाम ने आपको बिल्कुल एक रास्ता दिया है, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। कुरान पाक कहता है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम इंसान को उसकी वसअत से बढ़कर हम तकलीफ़ नहीं देते। अगर एक इंसान देखता है कि भाई मैं 20 घंटे का, 19 घंटे का या 21 घंटे का रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसको अल्लाह ताला ने रुख्सत दी है, ठीक है, वो बाकी दिनों में रख ले। अब देखिए एक सहाबी जो सफ़र में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कहीं ग़ज़वा पे जा रहे थे तो वो बेहोश होकर गिर गए जी। भूख और प्यास की वजह से। तो रसूलुल्लाह ने वहाँ पर एक जुमला आपने जो फरमाया वो ये कि आपने फरमाया कि सफ़र के रोज़े में खैर नहीं है, ये आपने फरमाई ये बात। अब इसको हम इस बैकग्राउंड में देखें तो बात हमें ये समझ आती है कि जब कोई इस तरह की मुश्किल का शिकार होने का ख़तरा होता है इंसान को, तो फिर उसको इस्लाम ने इजाज़त दी है अपने आप को ख़ुद ख़तरे में डालना। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान पाक कहते हैं कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो जहाँ पर मुझे मालूम है कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ अगर, तो मुझे मालूम है कि भाई खुदा न खास्ता मेरी जान को ख़तरा है, तो मैं डॉक्टर के मशवरे के साथ उसका फ़ैसला करूँगा। कोई ब्लड प्रेशर का मामला है तो इसलिए जो मैंने वो जुमला बोला था, उस जुमले का बैकग्राउंड ये था कि लोग कुल्ली तौर पर रोज़े की मुखालफत करते हैं और उसके मुकाबिल कोई सेहतमंद है, किसी तरह का बंदा है, उसे कहते हैं भाई नहीं तुम रोज़ा ना रखो कि रोज़ा जो उनसा है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये बुनियादी तसव्वुर है जिसको मैंने जिसे आप कहें कि मैंने जिसका रद्द किया है या मैंने जिसको बयान किया है। बाकी अगर जुज़वी तौर पर और इनफरादी तौर पर कोई शख्स बीमार होता है और उसको मालूम है तो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर के मशवरे के साथ, जैसे मुफ्ती साहब ने भी अभी बात बयान कर दी कि जैसे मरीज़ है, सफ़र में है, या हामिला खातून है, या जैसे दूध पिलाने वाली खातून है, या शेख फ़ानी है, अब इनके लिए बिल्कुल जुदा अहकाम हो जाते हैं। तो लिहाजा इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे भी मुसलमान भाई हैं हमारे जो कहते हैं जी कुछ नहीं, हमने रोज़ा रखना ही रखना है, बेशक जान चली जाए रोज़ा रखना ही रखना है। तो इसकी इजाज़त इस्लाम में नहीं है। वो ये जज्बातियत भी जो है ना, ये भी नहीं होनी चाहिए। ये समझते शायद ये ईमान की कोई अलामत है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इजाज़त रुख्सत दी है। कुरान पाक में बिल्कुल इसको वाज़े तौर पर बयान किया गया। मकसद अगर आपको कोई चीज़ नुकसान दे रही है तो उसमें आप एहतियात बिल्कुल यकीनन। अल्लामा साहब एक चीज़ ये भी है कि हम अपने सारे काम जब माह रमज़ान आता है तो हम वो पेंडिंग पर डाल देते हैं कि अब ये रमज़ान के बाद ही करेंगे। कुछ तो रूटीन चेंज भी हो जाती है, ज़ाहिरी बात है, सुबह शाम की, फिर सहर है, इफ्तार है, तरावी है, सारा कुछ ये सब चीज़ें एक रूटीन चेंज हो जाती है, ऑफिसेज़ की भी चेंज हो जाती है। हम सरकार को जब देखते हैं तो आका करीम ने तो ग़ज़वात में हिस्सा लिया, बल्कि 2 या 3 रमज़ान ऐसे आए जिसमें ग़ज़वात हैं हमें नज़र आते हैं। यानी कोई चीज़ पेंडिंग नहीं डाली, एक रूटीन, रोज़े को एक रूटीन के साथ रखा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हर चीज़ टाल देते हैं हम कि अब ये रमज़ान के बाद हिम्मत नहीं होगी, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। है। मैं ज़रा इस सवाल के जवाब से पहले वो जो बहन ने सवाल किया था ना, मैं फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से जवाब देना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान माह रमज़ान का रोज़ा छोड़ देता है तो कितने अरसे में उसकी क़ज़ा है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ़ अफराद को कहा है कि उन्हें रुख्सत है, बेशक फ़िक़्ह जाफ़रिया में भी ऐसा ही है। अगर मसलन कोई खातून बच्चे को दूध पिलाती है या हामिला है, या इसी तरह जिस शख्स या खातून की उम्र बहुत ज़्यादा है, रोज़ा नहीं रख सकते या मर्ज़ में मुब्तला है, उनके लिए एक फ़िदिया है, यानी 750 ग्राम जो भी वहाँ जिन्स इस्तेमाल होती है, गंदम है, चावल, जो भी, या तो वो दे ज़रूरतमंद को या उसकी कीमत दें। और दूसरा, जो इंसान रोज़ा छोड़ रहा है वो अगर जानबूझकर छोड़ रहा है तो जैसे रोज़ा तोड़ने वाला कज़ा करता है और साथ कफ़ारा भी देता है। जो जानबूझकर नहीं रखता रोज़ा, सेहतमंद है, ठीक है,
پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہا, وہ صرف قضا نہیں کرے گا, فقہ جعفریہ کے مطابق وہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی دے گا ہر روزے کے بدلے. جی ہاں. یعنی ایک کے مقابلے میں 60 روزے رکھے گا یا 60 ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے گا. صحیح. اور پھر اسی طرح اگر روزہ قضا ہو گیا تو وہ اگلے ماہ رمضان المبارک سے پہلے قضا کرنا ہے صحیح. فقہ جعفریہ کے مطابق. اور اگر وہ نہیں قضا کرتا, مثلا گزشتہ رمضان اس نے چھوڑے تھے روزے اور اس رمضان المبارک تک اس نے اس کو قضا نہیں بجا لایا, تو اب وہ کیا کرے گا؟ قضا بھی کرے گا اور ساتھ کفارہ وہ جو کہا گیا 750 گرام گندم یا چاول وہ بھی اسے ادا کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اب مثلا ماہ رمضان المبارک آیا, ہم نے اپنے کام پینڈنگ پہ کر دیے تو چونکہ ماہ رمضان آ گیا. نہیں, دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم نے کوئی عبادت کا تمہارے لیے شیڈول بنایا ہے تو آپ اپنے دنیاوی امور کو جو ہے وہ ڈیلے یا پوسٹپون کر لو. نہیں, جیسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا. اب اس زمانے میں غزوات دیکھیے کہ جب اسلحہ اٹھایا ہونا اور جو سواری تھی, یعنی انتہائی مشکل سفر تھے, لیکن پھر بھی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کبھی نہیں روزے کو چھوڑا. قبلہ 2 غزوات ہیں نا جو رمضان میں آئے, یا 3 ہیں؟ 2 ہیں. دیکھیے اس کے حوالے سے ایک تو غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں آتا ہے, لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 2-3 اگر رمضان میں آئے ہیں تو باقی جو آپ کے ہیں سوائے ایک رمضان کے جو آپ نے مدینے میں گزارا, جی ہاں جی ہاں, باقی غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں, غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, 4 شوال کو غزوہ احد ہو رہا ہے, جی, شعبان میں غزوہ بنی المصطلق ہو رہا ہے. تو اس طرح یعنی 2-3 سے زیادہ غزوات ہیں کہ جو صحابہ کرام نے سفر کے دوران گزارے ہیں یا مختلف مارکوں کے درمیان وہ مشغول تھے. تو یہ ہمیں نہیں اسلام تلقین کرتا کہ ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے ہم اپنے کاموں کو چھوڑ دیں. نہیں, ہمیں اپنی زندگی کی جو روٹین ہے وہ رکھنا چاہیے. یعنی اگر ہم جو بھی کسب کرتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ نیکیوں کا موسم بھی یہ ہے. جی, ہمیں نیکیوں کے حوالے سے اپنا ایک شیڈول بنانا چاہیے. جیسے لکل شیء, ان کے ربیع, ان کے ہر شے کے لیے ایک موسم بہار ہوتا ہے, اور جو ماہ رمضان ہے اس کا موسم, جو قرآن مجید ہے اس کا جو موسم بہار ہے وہ ماہ رمضان ہے. یعنی اگر پہلے آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو گویا اب یہ قرآن مجید کی تلاوت کا موسم بہار ہے. اسی طرح اگر پہلے رات کو آپ نہیں عبادت کرتے تو کچھ نہ کچھ وقت معین کیجئے کہ جو رمضان کے نوافل ہیں ان کو بجا لائیے گا. مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم بہت کمزور لوگ بھی ہیں. صحابہ کی جو قوتیں ہیں ان سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یقیناً سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا, اور حضور جان رحمت کو دیکھ کے جو ان کو ہمت ملتی تھی. اب ہم تو نہیں وہ پا سکتے. ایک ایسا شخص ہے جو اپنی روٹین کو ڈیلے کر سکتا ہے, تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اپنے کاموں میں تھوڑی سی رخصت کر لیں. اگر دکان جو ہے وہ 14 گھنٹے کھولتے تھے تو 8 گھنٹے کھول لیں, لیکن ہم اس میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کام بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں. اس کا اگر من چل رہا ہے اور زندگی اس کی چل رہی ہے تو ٹھیک ہے, وہ صرف روزہ رکھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی صبح روزہ ویسے میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں, لیکن فقہ جعفریہ میں یہ ہے جو انسان جو بھی کام کر رہا ہے ایسا اسے رخصت نہیں ہے کہ وہ اس کام کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے کو چھوڑ دے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ وہ دھوپ میں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روڈ پہ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں, کیا فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ وہ اب چونکہ مشکل کام ہے وہ روزہ چھوڑ دے؟ لیکن فقہ جعفریہ والے کہتے ہیں نہیں, بلکہ سیکھوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نوکروں پر ذرا آسانی کر دیں, مہربانی کر دیں. مجھے عرب کے لوگوں کی روٹین بڑی پسند آئی کہ وہ رات کے وقت کام کرتے ہیں, مقصد 6-7 گھنٹے ڈیوٹی لے لیتے ہیں ماہ رمضان میں, اور دن کے اندر وہ آرام کا موقع. آفیسز بھی رات کو ہی ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کریں, جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس نوکر کام کرتے ہیں, فیکٹری آنر ہیں, تو وہ مہربانی کریں, وہ یہ سن کر ان کو لگائیں نہ کہ بھئی کام بھی کریں. صحابہ نے تو جنگیں بھی کی ہیں. اللہ اس کو دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں. نعت شامل کرتے ہیں حافظ ذیشان الہی سیالوی. بسم اللہ. دست بستہ ہیں جہاں سارے زمانے والے, دست بستہ ہیں جہاں سارے زمانے
کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی پہ رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے میرے آقا ہیں میری بات بنانے والے میرے آقا ہیں میری بات بنانے والے کہ کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت کٹ کے شبیر نے کربل میں کیا ہے ثابت کہ اس طرح وعدہ نبھاتے ہیں نبھانے والے جی ویلکم بیک. صدائے رمضان سحر ٹرانسمیشن میں وقت ہمارے پاس نہایت ہی مختصر رہ گیا, تو میسج آف دا ڈے کی طرف بڑھتے ہیں مفتی صاحب اور باقی تمام حضرات. دیکھیں, روزہ وفا کا دوسرا نام ہے. جس مالک کریم نے ہمیں پورا سال رزق عطا کیا ہے, وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی رضا کے لیے یہ چند ایام جو ہے وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں جو اس میں منع کی ہیں, جس کے فوائد انشاءاللہ دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی. رمضان المبارک میں عدد اور کمیت کی جگہ کیفیت اور کوالٹی کو مد نظر رکھا جائے. ہمارے ہاں جو قرآن پاک ختم کرنے اور پورے قرآن کے درس دینے کا جو ایک رواج ہے, اس سے بہتر ہے کہ چند پارے منتخب کیے جائیں اور ان پر سیر حاصل اور اچھی گفتگو ہو اور لوگوں کو قرآن سمجھایا جائے. نہ یہ کہ وہ دوڑ جیسے تراویح میں لگے رہتی ہے, اسی طرح پھر ہم قرآن پاک کو ختم بھی کرتے ہیں پورے رمضان میں. تو اس کی شرن کوئی آپ پابند نہیں ہے اس کے. جی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین, جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صاحبان ایمان کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مگر اس کے دین کے لیے خالص ہو کر. اس لیے ہمیں یہاں پر اپنے اخلاص کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اور اللہ کے درمیان خود فیصلہ کرنا چاہیے اس کے اندر خلوص کتنا ہے, وہ روزہ ہو یا کوئی اور عبادت. اور عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص یعنی قربتاً الی اللہ شرط ہوتی ہے. یقیناً. بہت شکریہ علماء کرام آپ کا, ثنا خوانان رسول آپ کا. ناظرین کرام, اب وقت رخصت کا ہے, ختم ہو رہا ہے وقت, اور اگر ہم یہ احساس کر لیں گے, خیال کر لیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پر, یہ جو روزہ ہے یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے بندے کے لیے, تو کیفیت بدل جائے گی.
जो लोग इसको अच्छा नहीं समझते, हाँ उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन वो इसलिए नहीं समझते कि शायद उनके लाशऊर में ये आवाज़ आ रही होगी कि शायद हम कोई माज़अल्लाह एहसान कर रहे हैं रोज़ा रखकर। ये समझिए कि ये अल्लाह का एहसान है कि ये महीना उसने हमें अता किया है और हमें इसको पूरी तरह से गुजारना है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टाल देते हैं, अगले माह रमज़ान के बाद करेंगे। देखें ज़रा उन लोगों को जो मुशक्क़त भी करते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी माएँ बहनें बेटियां रोज़े रखती हैं और फिर सहरी का इंतज़ाम अलहदा, इफ्तारी का, बच्चों को तैयार करना, ऑफिसेस भेजना, बच्चों को स्कूल्स भेजना, उनकी रूटीन देखें। सलाम है हमारी माएँ बहनें बेटियां जिनका शेड्यूल ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। आम अय्याम से माह रमज़ान सख्त हो जाता है। उन लोगों के लिए सबक है जो ये सोचते हैं कि अब माह रमज़ान के बाद ही करेंगे। अपने घरों में अपनी माओं को देख लें, बहनों को देख लें, बेटियों को देख लें कि वो रोज़े में कितने सख्त शेड्यूल के साथ काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह इफ्तार में आपसे फिर मुलाकात होगी। तस्लीम अहमद साबरी और ज़रिया राजपूत, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम तस्लीमात।